اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام مسلمان بھائیوں السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی 10 نشانیاں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن جب بندہ مسلسل گناہوں پر جم جائے، اللہ کی نافرمانی کرے اور توبہ نہ کرے تو اللہ کی ناراضگی اس کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ناراضگی اکثر نرم اشاروں سے آتی ہے تاکہ بندہ سمجھ جائے اور واپس اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ قرآن و حدیث میں کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو ہمیں یہ ظاہر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جو نشانی ہے وہ گناہوں میں لذت اور شرمندگی کا احساس ختم ہونا۔ جب انسان چھوٹے بڑے گناہ کرتا رہے اور دل میں ذرہ برابر بھی ندامت پیدا نہ ہو تو یہ خطرناک نشانی ہے۔ شروع میں انسان گناہ کرے تو دل گھبراتا ہے، شرمندگی آتی ہے اور ضمیر ملامت کرتا ہے، لیکن اگر انسان بار بار وہی گناہ کرے تو رفتہ رفتہ دل پر پردہ پڑنے لگتا ہے اور گناہ معمولی لگنے لگتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے تو نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ دل کا کالا ہونا دراصل اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایسے شخص برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ عبادت کا بوجھ محسوس ہونا۔ نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت یا ذکر کرنا اگر دل پر بوجھ محسوس ہو تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ کے دوست عبادت میں سکون اور لذت پاتے ہیں، لیکن نافرمان بندہ عبادت کو ایک زبردستی کا عمل سمجھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا وہ شخص جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کے نور پر ہے، اس جیسا ہے جس کا دل سخت ہو گیا؟ اگر عبادت میں مزہ ختم ہو جائے تو یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو رہا ہے۔ تیسرا، دعاؤں کی قبولیت نہ ہونا۔ دعا مومن کا اختیار ہے، لیکن اگر کوئی شخص بار بار دعا کرے اور اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ ظالم اور گناہ پر اڑے ہوئے بندوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ظالم لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی دنیا میں ملتی ہیں، کبھی آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہیں، لیکن اگر انسان مسلسل غفلت میں ہو اور دعاؤں میں بھی کوئی اثر نہ پائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ چوتھا، حرام اور مشکوک رزق کی کثرت۔ اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندے کی کمائی حرام یا مشکوک ذرائع سے آنے لگے، کبھی رشوت، کبھی سود، کبھی دھوکہ، اور دل کو ان سب پر اطمینان ہونے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا جسم جو حرام سے پروان چڑھے اس کے لیے جنت حرام ہے۔ مسند احمد حدیث۔ اگر کمائی میں بے برکتی ہو، پیسہ آئے مگر سکون نہ آئے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ پانچواں، گناہوں کے باوجود دنیاوی نعمتوں کا بڑھ جانا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی دنیاوی آسائشیں بڑھ رہی ہیں تو اللہ ان سے راضی ہے، حالانکہ یہ استدراج ہے، یعنی ڈھیل دینا۔ قرآن میں ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سب نعمتیں وقتی ہیں، اصل میں یہ سزا کی تیاری ہے۔ چھٹا، نیک صحبت سے محرومی۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو بری صحبت میں ڈال دیتا ہے اور نیک لوگوں کی مجلس سے محروم کر دیتا ہے۔ اچھے دوست انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، برے دوست جہنم کی طرف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس دیکھو کہ تم کس کو دوست بناتے ہو۔ اگر نیک مجلس دل کو بوجھ لگے اور گناہوں کی مجلس دل کو بھائے تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ ساتواں، دل کی سختی اور آنکھوں سے آنسو نہ آنا۔ ایک نرم دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھتا ہے، لیکن سخت دل قرآن سن کر بھی اثر نہیں لیتا۔ قرآن میں ارشاد ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ سورۃ البقرہ۔ جب بندہ گناہوں میں ڈوب جائے تو آنکھ خشک ہو جاتی ہے اور آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں، یہ سختی اللہ کی ناراضگی ہے۔
8واں، نیک کاموں میں رکاوٹیں آنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن بار بار رکاوٹیں آتی ہیں۔ مثلاً نماز پڑھنے کے لیے وقت نہ ملے، قرآن پڑھنے بیٹھے تو دل نہ لگے۔ یہ بات اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے خیر سے محروم کر دیا ہے۔ 9واں، دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت۔ اگر کسی کی ساری فکر صرف دنیا ہو، مال و جائیداد، شہرت اور آخرت کو بھول جائے تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا ہی دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آخرت کو بھول جانا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ نصیحت کا اثر نہ ہونا۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ قرآن کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، علماء کی باتیں یا والدین کی نصیحت سننے کے باوجود دل پر کوئی اثر نہ ہو بلکہ انسان ضد پر قائم رہے۔ قرآن کہتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کی ضد اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ دل پر مہر لگنے کی علامت ہے۔ ان غلطیوں سے کیسے بچا جائے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے ہو کیوں نہ ہوں۔ استغفار کثرت سے کریں، نماز اور قرآن سے تعلق مضبوط کریں، صدقہ و خیرات کریں تاکہ دل نرم ہو، نیک صحبت اختیار کریں اور ہمیشہ اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما اور اپنے غضب سے بچا لے۔ یہ نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں تاکہ ہم وقت پر سنبھل سکیں۔ ثم آمین۔ جزاک اللہ۔